سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو دریاؤں میں سیلاب کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے وزیر اعظم کی رابطہ کار نے کہا ہے کہ حکومت نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی صلاحیت کو قومی سطح پر مربوط بنانے کے لیے مختلف پالیسیاں شروع کی ہیں۔ گاڑیاں بنانے والی کمپنی BYD کل پاکستان میں اپنی گاڑیوں کی نمائش کرے گی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ 2 طرفہ تجارت کی بحالی کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی آج 63ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آرمی چیف آج راولپنڈی میں اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں خصوصی تقریب کی میزبانی کریں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں میں سیلاب کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے انتہائی چوکس رہیں۔ وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا کہ وہ مانسون کے متوقع سخت مرحلے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ NDMA، PTMA، شہری دفاع اور ضلعی انتظامیہ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے تاکہ دریائے چناب کے ملحقہ علاقوں میں پیدا ہونے والے سیلابی خطرے سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ ادھر NDMA نے وزیر اعظم کو بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقے استور میں غیر ملکی سیاح محفوظ ہیں اور متاثرہ علاقے سے دور ہیں۔ وزیر اعظم کو ایک رپورٹ میں NDMA نے بتایا کہ ادارے نے سیلاب سے متاثرہ علاقے میں غیر ملکی سیاحوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے۔ انہوں نے بتایا کہ اٹلی کے 2 اور ارجنٹائن کا 1 سیاح محفوظ ہیں اور متاثرہ علاقے سے دور ہیں۔ دوسری جانب پنجاب کے قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے ادارے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران دریاؤں میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دریائے چناب میں مرالہ خانقی اور قادرآباد کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے اور پانی کی سطح 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ کیوسک تک بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دریائے راوی میں جسر اور شاہدرہ کے مقامات پر 40,000 سے 55,000 کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ نالہ بعین میں درمیانے درجے اور نالہ پلکوں میں کم درجے کا سیلاب ہے، جبکہ دریائے سندھ میں کم درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی کوآرڈینیٹر رومینہ خورشید عالم نے کہا ہے کہ حکومت نے موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو قومی سطح پر مربوط بنانے کے لیے مختلف پالیسیاں شروع کی ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا موافقت کا قومی منصوبہ موسمیاتی تبدیلی کی پالیسی اور آبی پالیسی موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ موسمیاتی آفات کے باعث پاکستان کو ہونے والے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے 2-4 ممالک میں سے ایک ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے خلاف استعداد بڑھانے کے لیے موسمیاتی اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مالی اعانت کی فوری ضرورت کو اجاگر کیا۔ بجلی سے چلنے والی نئی گاڑیاں بنانے والی ایک معروف کمپنی BYD خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے کل باضابطہ طور پر ایک نمائش کا اہتمام کرے گی۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو متعارف کرانا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اس ماحول دوست اقدام سے پاکستان میں نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر تعمیرات و مواصلات شکیل احمد خان نے صوبائی حکومت میں بدعنوانی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ آج پشاور میں اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بدعنوان نظام میں کابینہ کا حصہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر مواصلات و تعمیرات شکیل احمد خان کو بدعنوانی کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ہٹایا گیا ہے۔
پشاور میں آج پولیس وین کے قریب دھماکے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق زخمیوں کو قریبی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مجرموں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ 2 طرفہ تجارت کی بحالی کے لیے اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز ارا بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران یاد دہانی کرائی کہ 2019 میں غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے بعد پاکستان نے 2 طرفہ تجارت معطل کرنے سمیت کئی اقدامات کیے اور یہ صورتحال تاحال برقرار ہے۔ ترجمان نے ضلع ڈوڈا میں بھارتی قابض فوج کے ہاتھوں 4 کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ظالمانہ عمل کشمیری عوام کے خلاف بھارت کے غیر قانونی اور جابرانہ اقدامات کی ایک اور مثال ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن کارروائی کرے اور کشمیری عوام کے حقوق اور آزادی کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور غیر قانونی طور پر کشمیریوں کی مسلسل نظر بندی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر سے جاری ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کہا ہے کہ بھارتی تسلط سے آزادی جموں و کشمیر کے عوام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کی حالت زار کو دیکھے اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر رات کے اسرائیلی حملے میں 7 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کے مطابق غزہ میں 10 ماہ سے زائد عرصے کی جنگ میں شہداء کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے لیے مذاکرات کار آج دوحہ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ معروف موسیقار اور قوال استاد نصرت فتح علی خان کی 27ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ نصرت فتح علی خان پاکستان میں فیوژن موسیقی کے بانی تھے۔ وہ پہلے موسیقار تھے جنہوں نے مشرقی اور مغربی موسیقی کا امتزاج متعارف کروایا اور قوالی کو عالمی سطح پر روشناس کرایا۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کی آج 63ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1870 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پنجاب سے حاصل کی اور پھر MAO کالج علی گڑھ چلے گئے۔ وہ 1895 میں حیدرآباد گئے اور دارالترجمہ کے سربراہ مقرر ہوئے۔ انہیں 1912 میں انجمن ترقی اردو کا جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی اردو زبان کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ اردو کے لیے ان کے خدمات میں معیاری انگریزی اردو ڈکشنری، اردو صرف و نوا مکتوبات، افکار حالی اور قواعد اردو شامل ہیں۔ وہ 1961 میں آج ہی کے دن وفات پا گئے۔ ریڈیو پاکستان آرتی سے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں بابا اردو مولوی عبدالحق کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر، اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور ان کے اہل خانہ کے اعزاز میں آج جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ایک خصوصی تقریب کی میزبانی کریں گے۔ ارشد ندیم نے قوم کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے ملک کا نام روشن کیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب، مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا میں بعض مقامات پر شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور گلگت 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 35، کراچی 29، کوئٹہ 32، مری 21، مظفر آباد 34، سری نگر 27، جموں 33 اور لیہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو دریاؤں میں سیلاب کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے وزیر اعظم کی رابطہ کار نے کہا ہے کہ حکومت نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی صلاحیت کو قومی سطح پر مربوط بنانے کے لیے مختلف پالیسیاں شروع کی ہیں۔ گاڑیاں بنانے والی کمپنی BYD کل پاکستان میں اپنی گاڑیوں کی نمائش کرے گی۔
دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت کی بحالی کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔